ہمیشہ زندگی اس طرح بشر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص ساتھیوں کے ساتھ منافقت اور فریب کرنے لگتا ہے۔ سردی سے کانپتے ہوئے جسم پر چادر ڈالنا مزار پر چادر ڈالنے سے بہتر ہے۔ اگر روح کی آواز ہوتی تو ہر گناہ کے بعد آپ کو آپ کے اندر سے رونے کی آوازیں آتی۔ زندگی میں اگر کبھی ہم سفر کے انتخاب کا موقع ملے تو ہمیشہ ایک ذمہ دار انسان کا انتخاب کرنا جو آپ کا خیال رکھ سکے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ یہ محبت کچھ نہیں ہوتی۔ جبکہ زندگی کی حقیقتوں سے پالا پڑتا ہے تو سب سے پہلے یہ محبت گھر کی کھڑکی دروازوں سے نکل کر بھاگ جاتی ہے۔ حقیقتیں بڑی دل خراش ہوتی ہیں اور انسان وہی ہے جو حقیقت پسند ہو، کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ اندھوں کی طرح اس کے پیچھے نہ چلو۔ نسلیں آپ کی نصیحتوں سے نہیں، آپ کے اعمال سے سیکھتی ہیں۔ وقت عادات اور خواہشات دونوں کو بدل دیتا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کئی زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اختلاف میں اتنی گنجائش تو ضرور رکھیں کہ کہیں اچانک ملاقات کے وقت آنکھیں ملانے میں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حال میں بہترین عمل ہے۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ ہجرت بڑی مجبوری میں کی جاتی ہے، چاہے گھر سے ہو یا کسی کے دل سے۔ تکلیف دینے کے بعد دکھائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو جتنا تمہارا ہے تم بھی اس کے اتنے ہی رہو۔ زیادہ دل کی غلامی میں عزت کی نیلامی ہوتی ہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنے والوں کو کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ دولت سے آدمی کو جو عزت ملتی ہے وہ اس کی نہیں، اس کی دولت کی عزت ہوتی ہے۔ ماضی چاہے جیسا ہو، اس کی یاد ہمیشہ خوشگوار ہوتی ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہیں، قدر کرنے والا چاہیے، کیونکہ گھر خوبصورتی پیسے اور طاقت سے نہیں، اتفاق، اخلاق اور محبت سے بنتے ہیں۔ کیا بدصورت، کیا دلکش، ہر چہرے پر نقاب ہے، ہر شخص باحجاب ہے۔ بیداری پہلے خواتین میں آنی چاہیے۔ اگر مرد بیدار ہوگا تو صرف ایک مرد بیدار ہوتا ہے، لیکن اگر ایک عورت بیدار ہوگی تو وہ پوری نسل کو بیدار کر دیتی ہے۔ بد کردار عورت کو کوئی نہیں اپنائے گا، لیکن محبت کے جال میں پھنسا کر عورت کو بد کردار بنانے کے لیے ہر کوئی آزمائے گا۔ بیٹیوں کے گھر جہیز یا تعویذ سے نہیں بستے، ان کو دینی تعلیم، اخلاقیات اور گھریلو معاملات کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جو غلطی نہیں کر سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ اپنے شوہر کو کبھی دکھ نہ دیں، کیونکہ
ان کی دنیا بڑی محدود ہوتی ہے، بیوی سے شروع ہو کر بچوں پر ختم۔ ذلت اور رسوائی کے بعد بھی اگر کسی کو محبت میں قائم دیکھا ہے تو وہ مرد ہے۔ بیوی خود کو شوہر کے مزاج کے مطابق بنائے۔ عورت کو چاہیے کہ اس بات کی فکر میں رہا کرے کہ کن باتوں سے میرے شوہر خوش ہوتے ہیں اور کن باتوں سے میرے شوہر کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اپنے آپ کو شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ دعوے سے کہتا ہوں، عزت دار شریف مرد ایسی بیوی کا دیوانہ بن کر رہتا ہے، کبھی کسی غیر عورت کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ یاد رہے، عزت دار مرد کی بات کر رہا ہوں، گھٹیا بے غیرت مرد کی کوئی گارنٹی نہیں۔ من چاہی عورت کی توجہ تھکے ہارے مرد کے وجود میں جان ڈال دیتی ہے، اور ایسی عورت کی وجہ سے مرد کہہ سکتا ہے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے اور دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔